عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ رب العلا کا فرمان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم فرمایا کہ میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا فرما لیں۔ یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، رب العلا کے گھر کی صفائی انبیاء کرتے ہیں۔ رب العلا کے گھر کی صفائی کی جو سنت ہے یہ سنت انبیاء ہے، یہ کسی عام کا طریقہ نہیں ہے، کسی ایک بندے مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خالق کی کائنات مالک کے کائنات کے گھر کو صاف رکھنا طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خود انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات واضح ٹوک بیان کر دوں، انبیاء کو حکم خود خدائے رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور صفائی کا حکم رب کا، صفائی کرنے والے انبیاء، اعتکاف کرنے والے بندے خدا اور رحم و کرم فرمانے والا خود خدا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ میں ٹو دی پوائنٹ اس خطبہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتا ہے، کرتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ رب کے آگے دھرنا دے دینا، رب کے آگے کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا، اللہ ہن آ گیا، ہن جانا کوئی نہیں جدوں تک بخشے نہ، اللہ ہن آ گیا، ہن تیری بارگاہ وچ پہنچ گیا، اللہ اتھوں تک پہنچانا بھی تیرا کام سی، اتھوں بخشش کرم رحم و کرم فرمانا بھی تیرا کام ہے۔ میں جڑا قدم رنجا ہویا بیٹھا، میں حاضر ہویا بیٹھا، اللہ کسے اور دی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جے اتھوں تک پہنچائے، اللہ جنت دے راہ تک بھی پہنچا دے۔ اللہ جے اج بخشش دا بہانہ دے دیتے، اعتکاف دا اے وسیلہ دے دیتے، اللہ دھرنا دے کے بہ گیا، اعتکاف واسطے بہ گیا، تینوں راضی کرن واسطے بہ گیا، دنیا نو پیچھے چھڑ دیتا ہے، دنیا تو کنارہ کش ہو گیا، اللہ ہن آ گیا، ہن قبول بھی فرما لے، اعتکاف دا ثواب بھی عطا فرما دے، جنت دا مجدہ بھی عطا فرما دے۔ اعتکاف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں فرمایا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں میں آرام اور عبادت کو ملایا کرتے تھے، یعنی آرام اور عبادت دونوں کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں قیام فرمانے لگ جاتے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیتے جیسے اور معمولات ختم ہو چکی ہیں۔ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے، سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ پورے محلے میں اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف مسجد میں نہ کیا تو سب کے سب گناہ گار ہیں، لیکن اگر پورے محلے میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتکاف کر لیا تو سب سے یہ کفایہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اعتکاف بیٹھ گیا تو عید کی خوشیاں مجھے نصیب نہیں ہوں گی، عید کی تیاریاں مجھے نصیب نہیں ہوں گی، اعتکاف بیٹھ گیا تو میرا پیچھے سے کیا بنے گا؟ بھائی ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو پیچھے والا نظام چلتا رہنا ہے، پیچھے والا نظام ڈسٹرب نہیں ہونا۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نظام چلتا رہنا ہے۔ بس اتنی فکر کر لیں اگلے نظام کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا، اگلے نظام کو آپ نے خود ہی دیکھنا ہے، میری مراد آخرت کے نظام کو۔ تو اس بات کو سمجھیں، اس بات پہ توجہ دیں، اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے اعتکاف کی تو وہ مسجد میں اعتکاف کر کے مسجد میں اپنی رونقیں، اپنی رحمتیں دوبالا کر لے، اور یہ باعث سے ثواب کم ہے۔ اور میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم آخری عشرہ میں پاک رات میں شب قدر کو تلاش فرمایا کرتے تھے، اور شب قدر کی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں تلاش فرمایا کرتے تھے۔ اس رات کو تلاش کرنا چاہیے اور سنت اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کریم اس اعتکاف کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔